السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ معزز ناظرین و سامعین، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلبہ، آج رمضان المبارک کی اختتام ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے میں دو نصیحتیں اپنے آپ کو اور آپ تمام معزز سامعین اور ناظرین کو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اعمال کی قبولیت کا بار بار سوال کیجیے۔ جو آپ نے رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے محنتیں کوششیں کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، دعائیں کی ہیں، تہجد پڑھا، تراویحیں پڑھی ہیں، ان کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین وہ سارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بات تو میرے معزز سامعین اور ناظرین، بات تو تب بنے گی جب اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں اور پھر وہ ساتھ ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ جس طرح کہ اس حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے محبوب، یہ ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ کیا وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارا عمل قبول کیا بھی کہ نہیں کیا، ہم نے اپنے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ہمارا پتہ نہیں یہ عمل قبول ہونا بھی کہ نہیں ہونا، یعنی اس بات سے ڈرنا۔ تو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کو بھی، کہ اللہ سے قبولیت کا سوال کریں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ کہیں عجب میں آ کے اور خود پسندی میں آ کے اور خوشی میں آ کے کہیں ہم اپنے عمل کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے اعمال کو کرنے کے بعد بار بار اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یعنی اپنے اعمال کو جس طرح کوئی بندہ سامان لیتا ہے اور سامان کو ایسی جگہ میں، ایسے تھیلے میں، ایسے کپڑے میں محفوظ کرتا ہے کہ جس میں سوراخ نہ ہو، یعنی کہیں میری یہ چیز یہ میرا سامان ضائع نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ہم سب کو اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچا کے رکھنا ہے کہ ابھی دشمن آزاد ہونے والا ہے، اس کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے اعمال کو تباہ کیا جائے، ضائع کیا جائے۔ تو اس حدیث کو میں بھی ذہن نشین رکھوں، آپ سب بھی ذہن نشین رکھیں کہ جو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ میری امت کے ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، تہامہ پہاڑ جیسی، جس طرح تہامہ پہاڑی سلسلہ ہے اس طرح نیکیوں کے انبار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو غبار بنا کے اڑا دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیا ان کے اندر کیا برائیاں ہوں گی، کیا وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ ان کے عمل ضائع ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ آپ کی طرح کے لوگ ہوں گے، آپ کی طرح رات کو تہجد پڑھنے والے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں اللہ کی
اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تھے تو ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے تھے۔ تو اس لیے میں پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ تمام اپنے چاہنے والے محبت کرنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کا سوال کریں، اور ہم سب شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کی پناہ کا سوال کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔